If you like our videos, please subscribe. کیا آپ کی زندگی میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں آپ اپنا دوست سمجھتے ہیں، اپنا قریبی سمجھتے ہیں، لیکن جب آپ ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرتے ہیں؟ ان کے ساتھ وقت گزارنے سے آپ کا دم گھٹتا ہے، وہ آپ کو ایسا محسوس کراتے ہیں کہ آپ کچھ نہیں ہیں، آپ کو اپنے بارے میں برا محسوس کراتے ہوں، اور ان کے ساتھ رہنے سے آپ کو ایسا لگتا ہو کہ آپ اندر ہی اندر سے ختم ہو رہے ہیں، آپ کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہوں اور آپ کو بہت زیادہ تکلیف پہنچاتے ہوں، آپ کو جذباتی طور پہ تھکاوٹ کا احساس دلاتے ہوں۔ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سامنا ایک زہریلی شخصیت سے ہے، یعنی ٹاکسک پرسنالٹی سے۔ ایسی شخصیت کا آپ پر منفی اثر بہت گہرا ہوتا ہے، اس کا جو نیگیٹو افیکٹ ہوتا ہے وہ آپ کی دماغی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اپنے آس پاس کے لوگوں میں ان ٹاکسک بیہیویئرز کو پہچاننے سے آپ ان سے افیکٹولی نمٹ سکتے ہیں، اور ایسا کرنے سے فیوچر میں ان سے بچنا بھی ممکن ہوگا۔ یہاں پر کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو اپنے آپ کو نیگیٹیوٹی سے بچانے کے لیے سیکھنا چاہیے۔ ٹاکسک لوگوں کی بہت سی قسمیں ہیں، لیکن یہاں پہ 8 کیریکٹرسٹکس ہیں، یعنی کہ 8 ایسی خصوصیات ہیں جن سے آپ کا آگاہ ہونا ضروری ہے اور جاننا ضروری ہے، تاکہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں ایسے لوگوں کو اور اس سے بچ سکیں، اور ان سے کیسے ڈیل کریں اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں۔ They are energy drainers and criticizer۔ ایسے لوگ آپ کو بغیر کسی وجہ کے برا فیل کراتے ہیں، آپ کو ٹینس کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں جن سے آپ پریشان ہو۔ ایسے لوگ دوسروں کی خوشیوں سے خوش نہیں ہوتے ہیں، آپ کے فیصلوں میں آپ کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، آپ کی ہر حرکت، ہر چیز میں آپ پر تنقید کرتے ہیں، اور آپ کو یہ محسوس کرائیں گے کہ آپ کچھ بھی ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں۔ They don't pay attention to you۔ کہ آپ کا کوئی ایسا دوست ہے جو اپنی تو لمبی چوڑی باتیں کرتا ہے، لیکن اس کے پاس آپ کے خیالات اور الفاظ سننے کا وقت نہیں ہوتا ہے۔ جب بھی آپ بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو روکتے ہیں اور بات چیت کو واپس اپنی زندگی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، یا جو آپ کہہ رہے ہیں اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ان کی اٹینشن صرف اپنی ناخوشی کے بارے میں ڈسکس کرنے میں ہوتی ہے، ان کی توجہ کا مرکز صرف اپنی پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ آپ کی تکلیف کو محسوس ہی نہیں کرتے ہیں۔ یہ انتہائی فرسٹریٹنگ ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کی وجہ سے آپ ایسا فیل کرتے ہیں کہ آپ کی بات کو سنا ہی نہیں جا رہا ہے اور نہ ہی اس کو کوئی اہمیت مل رہی ہے۔ They gaslight you۔ ایسے لوگ آپ کو آپ کی حقیقت پر شک کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ آپ سے خوفناک باتیں کریں گے اور پھر کہیں گے کہ انہوں نے آپ سے ایسی باتیں کی ہی نہیں، بالکل انکار کر دیں گے، اور آپ کو آپ کی یادداشت، آپ کے فیصلوں پر ڈاؤٹ کرنے پر مجبور کر دیں گے، آپ کو برا محسوس کرانے کے لیے ہر چیز کو ٹویسٹ کر دیتے ہیں۔ ایسا انسان آپ سے بہت جھوٹ بولتا ہے، اپنے کہی ہوئی باتوں سے انکار کریں گے۔ یہ مائنڈ گیمز کھیلتے ہیں، آپ کو کہیں گے کہ آپ بہت زیادہ حساس ہیں، آپ امیجنیشن زیادہ کر لیتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں۔ یہ ڈیفرنٹ سچویشنز میں آپ کے پرسیپشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ They are deceptive and a liar۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے پاس مددگار اور خیال کرنے والے بن کر آتے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ بیوقوف بن جاتے ہیں تو اس کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ یہ ایسا صرف آپ کو دھوکہ دینے کے لیے اور اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اپنے ایگو کے بارے میں اور اپنی خوشامدی کرانے میں ان کو خوشی ملتی ہے۔ اگر آپ کوئی ایسا کام کر دیتے ہیں جو انہیں ناپسند ہے تو وہ ایک لمحہ بھی سوچے بغیر they will bury you at an instant۔ They want to be the center of attention۔ ایسے لوگ توجہ کا مرکز بننا چاہتے ہیں۔ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہا ہے یا بس کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی ہے، پھر بھی یہ ڈرامہ کریٹ کرنے کی طریقے تلاش کرتے ہیں۔ ان چیزوں سے انسان تھک جاتا ہے، کیونکہ ایک کے بعد دوسرا پھر تیسرا ڈرامہ، کبھی بھی کہیں بھی یہ وقت اور جگہ نہیں دیکھتے ہیں، اور یہ ایسے لوگوں کی تلاش کرتے ہیں جو حساس اور انسیکیور ہوتے ہیں، جنہیں یہ معلوم ہی نہیں ہو پاتا ہے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ یہ سادہ لوگوں کا بہت فائدہ اٹھاتے ہیں۔ They are manipulative۔
मैनिपुलेटिव लोग वो होते हैं जो हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वो झूठ बोलेंगे, जज्बाती ब्लैकमेल करेंगे और यहाँ तक कि जो चाहें उन्हें हासिल करने के लिए धमकियाँ देंगे। वो हर फैसला खुद करना चाहते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। ऐसे लोग हमेशा आपको नीचा रखते हैं और आपकी इंसल्ट करते हैं। इनफैक्ट ये ऐसी चीज़ों के बारे में मजाक करते हैं जिनके बारे में आप हसास होते हैं। इनको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं होती कि ऐसे जोक से आप हर्ट हो रहे हैं। उनका मकसद तो ये होता है कि आप इस पर कोई रिएक्शन दें, आप उठ खड़े हों, कोई बात हो जाए। आपकी सफरिंग को देखकर उन्हें खुशी मिलती है। ये गलत होने के बावजूद दूसरों को ये एहसास दिलाते हैं कि वो गलत हैं, हालांकि गलत ये खुद होते हैं। अगर आपको भी कोई ऐसा महसूस करवाता है तो इसका मतलब ये है कि आप मुमकिन तौर पे किसी टॉक्सिक पर्सनैलिटी के साथ मामला कर रहे हैं। They love playing the victim card. ऐसे लोग हमेशा अपनी बदकिस्मती का इल्ज़ाम दूसरों पर डालते हैं। जब कोई शख्स हमेशा 100% अपनी गलतियों का इल्ज़ाम दूसरों पर डालने की कोशिश करता है तो आहिस्ता आहिस्ता ये वाज़ेह हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अगर कोई खुद को हमेशा ऐसा समझे कि वो फला की वजह से शिकार हो जाता है, फला जिम्मेदार है उसकी नाकामियों का, ऐसे लोग अपने रवैयों को तब्दील करने को तैयार ही नहीं होते हैं। They never apologize or take ownership of their activities. They never apologize. कभी भी माफ़ी नहीं मांगते हैं, यहाँ तक कि जब वो वाज़ेह तौर पर गलत हों। अगर आप उनके इसी रवैये की वजह से उनका सामना करने की कोशिश करते हैं तो वो हमेशा अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे या किसी और पर इल्ज़ाम लगाने का रास्ता तलाश करेंगे। How to deal with a toxic person. ऐसे लोगों से निपटने का बेहतरीन तरीका ये है कि उनसे मुकम्मल तौर पर बचा जाए। मिसाल के तौर पर अगर ऐसे लोगों से आपका सामना होता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अगर उनके साथ उठना बैठना होता है या रोज़ का मिलना या टकराव होता है तो आप अपने आप को मसरूफ़ ज़ाहिर करके उन्हें अवॉइड करें। जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते को बदल लें ताकि आपको दिन भर उनका सामना ना करना पड़े। आहिस्ता आहिस्ता आप जब उन्हें अवॉइड करते हैं तो वो खुद भी समझ जाते हैं कि आप समझदार हो गए हैं और उनसे दूर रहने में खुश हैं और आप मिलना ही नहीं चाहते तो वो खुद पीछे हटते जाएंगे। एक और चीज़ ये भी हो सकती है कि ऐसे लोगों से आराम से बैठकर बात की जाए, उनकी काउंसलिंग की जाए। ऐसे लोगों को एहसास नहीं होता है कि उनका बर्ताव दूसरों को कैसे मुतासिर कर रहा है, लेकिन इस बारे में उनसे बिल्कुल एक दफ़ा आराम से तरीके से बगैर लड़े पुरसुकून अंदाज में बात करनी चाहिए। उन्हें समझाना चाहिए, इतनी कोशिश ज़रूर करनी चाहिए अपनी तरफ से कि उनके अमाल आपको कैसा महसूस कराते हैं उन्हें बताएं, उनसे बात करें। लेकिन अगर आप देखें कि इतने अरसे से उनके बिहेवियर को बर्दाश्त करने के बावजूद, उनके साथ एक दफ़ा बैठ के आराम से उन्हें समझाने के बावजूद कोई चेंज नहीं आ रहा है तो उन्हें कम्प्लीटली तौर पर अवॉइड करें। अपनी फ़िक्र करें, अपनी ज़हनी सुकून को अहमियत दें, अपने आप को किसी की वजह से तकलीफ़ में ना लाएं। आप खूबसूरत हैं, आपकी हर चीज़ बहुत अच्छी है, आप ज़िंदगी में सब कुछ कर सकते हैं, आप में हर सलाहियत है, आप एक बेहतरीन इंसान हैं। अपने आप को ज़िंदगी में किसी की वजह से कभी डिग्रेड मत कीजिएगा। अगर आपके पास भी टॉक्सिक लोगों से बचने की टिप्स हैं तो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए।